اسی کشمکش میں اکبر الجھتا چلا گیا، حتیٰ کہ اس نے ایک خطرناک راستہ چن لیا۔ ناظرین، اب آئیے آج کے پاکستان کی طرف۔ فرق صرف زمانے کا ہے، سوچ حیران کن حد تک ملتی جلتی ہے۔ لوگو، میں تمہیں ایک نئے راستے کی طرف بلاتا ہوں، دین الہی کی طرف آؤ، جہاں سب مذاہب کو ایک سمجھا جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ہیلمٹ سے ایگزیمپشن دی جائے کیونکہ ہم اپنی پگڑی نہیں اتار سکتے۔ پہلی بار میں نے اپنے ٹریفک ڈپارٹمنٹ کو کہا کہ ان کو ایگزیمپشن۔ آج بھی کہا جاتا ہے کہ ہم پاکستانی پہلے ہیں، بعد میں مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی سب بعد میں ہیں۔ سوال یہ ہے، کیا مسلمان کے لیے اسلام پہلے ہے یا جغرافیہ؟ ہم مسلمان، سکھ، عیسائی، ہندو نہیں ہیں، ہم کیا ہیں؟ ہم پاکستانی ہیں۔ اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم عالیہ سیاست میں رہ کر نظام کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، تاریخ صرف قصے نہیں سناتی بلکہ تاریخ آئینہ ہوتی ہے جس میں ہم اپنا آج بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم دو ادوار کا تقابل کریں گے، ایک مغل بادشاہ اکبر کا دور اور دوسرا آج کا پاکستان۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ علماء کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے، مگر تاریخ گواہ ہے جب علماء پیچھے ہٹے تو باطل آگے بڑھا ہے۔ چند علماء کا اسمبلی میں ہونا جرم نہیں بلکہ نعمت ہے، کیونکہ یہی وہ دیوار ہے جو اسلام مخالف قوانین کو روکتی ہے۔ ناظرین اکرام، جس طرح مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مغل سلطنت کو اندر سے بدلا، اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم عالیہ سیاست میں رہ کر نظام کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ صرف سیاست نہیں بلکہ دینی حکمت عملی ہے۔ اکبر مغلیہ سلطنت کا سب سے طاقتور بادشاہ تھا۔ طاقتور تھا مگر عالم نہیں تھا، ان پڑھ تھا مگر ذہین تھا۔ اس کے دربار میں ہر طرف مولوی، پنڈت، پادری اور فلسفی موجود تھے، مگر مسئلہ یہ تھا کہ ان میں سے اکثر حق کے متلاشی نہیں تھے بلکہ بادشاہ کے قریب ہونے کے خواہاں تھے۔ کوئی کہتا تھا کہ اکبر کے بائیں طرف بیٹھنے کا حق میرا ہے اور کوئی کہتا تھا دائیں طرف میں بیٹھوں گا۔ دین پر توجہ نہیں تھی، اختیار پر جھگڑا تھا۔ اسی کشمکش میں اکبر بادشاہ الجھتا چلا گیا، آخرکار اس نے ایک خطرناک راستہ چن لیا۔ لوگو، میں تمہیں ایک نئے راستے کی طرف بلاتا ہوں، دین الہی کی طرف آؤ۔ اس نے کہا، سب خدا کو مانے مگر رسولوں کو نہ مانے، نعوذ باللہ۔ یوں رسالت کے تصور کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی اور ایک نیا دین گھڑا گیا جس کا نام دین الہی رکھا گیا۔ اصل مقصد دین نہیں تھا، اصل مقصد سیاست کو چمکانا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس امت پر رحم فرمایا۔ مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی تشریف لائے۔ نہ تلوار سے نہ بغاوت سے بلکہ بادشاہت کے اندر رہ کر انہوں نے نظام کو درست کیا۔ برسوں بعد پھر ہندوستان میں اسلام کا دوبارہ بول بالا ہوا۔ ناظرین، اب آئیے آج کے پاکستان کی طرف۔ فرق صرف زمانے کا ہے، سوچ حیران کن حد تک ملتی جلتی ہے۔ آج بھی کہا جاتا ہے کہ ہم پاکستانی پہلے ہیں، بعد میں مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی سب بعد میں ہیں۔ سوال یہ ہے، کیا مسلمان کے لیے اسلام پہلے ہے یا جغرافیہ؟ آج مساجد گرائی جاتی ہیں، علماء کی تضحیک ہوتی ہے، پگڑی کی بے حرمتی پر کوئی قانون نہیں، مگر سکھوں کے ہیلمٹ اتارے جاتے ہیں۔ یہ کیسا انصاف ہے جس میں صرف دین اسلام قربانی دے؟ اکبر کا دور ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ جب دنیا کو دین پر ترجیح دی جائے تو حالات بگڑتے ہیں، اور جب سیاست کو دین کی روشنی میں چلایا جائے تو قوم سنبھلتی ہے۔ سوال یہ نہیں کہ علماء سیاست میں کیوں ہیں، سوال یہ ہے کہ اگر علماء سیاست میں نہ ہو تو دین کی حفاظت کون کرے گا؟ فیصلہ اب بھی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ والسلام۔